آپ اپنا نام بتائیں اور آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہو کب سے کر رہے ہو اور آپ لوگوں کو کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے بتائیں. میں ایز اے کوئٹہ کراچی کوچز یونین چیئرمین عبداللہ کرد، جس طرح کہ آپ صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ جو پروٹیسٹ چل رہا تھا یہ تفتان کا، تربت کا، پنجگور کا، یہ کم سے کم ابھی ان کو 2 ویک ہو گئے یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا. پھر اس کے بعد جو ہمارے تحفظات تھے کوئٹہ کراچی والوں کے تھے، تربت والوں کے تھے، پنجگور والوں کے تھے، تفتان والوں کے تھے، پنجاب روٹ کے، بولان روٹ کے، تو اس ٹائم آپ اس پنڈال میں دیکھ رہے ہو ابھی تو رات ہو گیا ہے، تو اس میں آل بلوچستان تمام روٹس کے یونینز کے نمائندگی میں یہ لوگ پرامن احتجاج پہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں. یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ فورسز ہمارے ہیں، یہ عوام ہمارا ہے، مگر ہمارے جو روٹس پہ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے ہمارے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ، تو ہمارے ٹرانسپورٹروں میں جو کراچی روٹ کے ہے، باقی جتنے روٹس کے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہم لوگ کا اسٹراک چل رہے 2-3 میٹنگز ہمارے ڈی سی کوئٹہ، کمشنر کوئٹہ کے ساتھ ہوئے، کوئی ان کا ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں نکلا. پھر اس کے بعد ہم لوگ کا میٹنگ چلا کل. میر علی مدد جتک صاحب جو منسٹر ہے وہ ہے، میر لیاقت علی لیڈی صاحب یہاں پہ اسی پنڈال میں تشریف فرماتے، کمشنر کوئٹہ، ڈی سی کوئٹہ، ڈی سی مستونگ، وزیر داخلہ میر ضیاء خان لانگاو صاحب، تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سے گورنمنٹ کے وہ لوگ یہاں پہ آئے، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے گفت شنید کیا. ان لوگوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ جو آپ کے جو مسائل ہے ریلیٹڈ ہے پبلک سے، جو عوام کو تکلیف ہے، آج 15 دن سے کراچی کے لیے کوچز نہیں چل رہے، تفتان کے لیے، تربت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی احساس رکھتے ہیں، تو ہم یہاں سے جا کے سی ایم صاحب کے ساتھ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دے دے. تو ہم لوگوں نے اپنے جتنے بھی جو مسائل تھے ریٹرن میں، تربت کے، تفتان کے، پنجگور کے، بولان روٹ کے، کراچی روٹ کے، ہم لوگوں نے ریٹرن میں لکھ کے وزیر داخلہ صاحب کو، ہم لوگوں نے کمشنر صاحب کو ہینڈ اوور کر دیا. تو پھر آج ہمیں کال آیا کہ بھئی آپ لوگ تشریف لائے ہوم سیکرٹری صاحب کے آفس میں، میٹنگ رکھتے ہیں آپ لوگوں کا. تو وہاں پہ ہم لوگ ہوم صاحب کے آفس گئے صبح، وہاں پہ 2 گھنٹہ ہم لوگ کا میٹنگ چلا، لیکن وہاں پہ ہمارا پھر کوئی مسئلے کا حل سلوشن نہیں نکلا. ہمیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ 1 ہفتے میں کریں گے آپ کے مسائل حل، 2 دن میں کریں گے، 3 دن میں. ہم نے کہا 12 ٹھیک ہے بھائی، آپ بھلے 2 دن میں کرو، 3 دن میں کرو، روڈ چل رہا ہے، پبلک پریشان نہیں ہے، ایمبولنسز چل رہے ہیں، ٹریفک چل رہے، ہمارے شٹر ڈاؤن ہے اور ہمارے دفتروں پہ تالا بندی ہے. جو ہماری کوچز ہے وہ ہم لے قومی شاہراہ پہ N25 پہ لا کے تفتان، پنجگور، نصیر آباد، پنجاب، کوئٹہ، کراچی جتنے بسیز ہیں آپ کے سامنے صحافی حضرت، ہم لوگوں نے یہاں پہ لا کے ان کو پرامن سیٹ پہ کھڑی کر دیے. وہ ٹریفک آپ کے سامنے چل رہا ہے، کوئی خلل نہیں ہے. جی ہاں، بتاؤ کہ یہ کتنا بسز کڑی ہے اور یہ بھی بتائیں کہ کون سا پروسیس آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ احتجاج کر رکھا ہے. دیکھو نا، بسز بھی ہمارے ہیں، صوبہ بھی ہمارا ہے، فورسز بھی ہمارے ہیں. صرف ایک طریقہ کار ہے، جو میکانزم بنایا جا رہا ہے ہم لوگ اس میکانزم کے خلاف ہیں. ہم اس میکانزم کے خلاف جا رہے ہیں. میکانزم یہ ہے کہ ابھی ہمارا گاڑی ہے، جی سی پی چیک پوسٹ ہے 2 قدم پہ، یہ چیک کرتا ہے. چلے بھائی لکپاس پہ ایف سی بھی چیک کر رہا ہے، پولیس کے جوان بھی چیک کر رہے ہیں، کسٹم کے ہے، ایف سی کے جوان. جب اس کو چیک کرتا ہے تو آپ اس کو چھوڑے موو کرے گے. تو یہاں ایون یہ ہے کہ جب یہ اس کو چھوڑتا ہے 2 منٹ پہ ہمارا ابھی یہ جو ہے جی سی پی چیک پوسٹ ہے، پھر مستونگ کے اندر ہے جی سی پی، پھر اس پہ پھر گاڑیوں کو روک کے مستونگ سٹی میں، مستونگ کے باہر، کلات میں، سوراب میں، غزدار میں، وندر میں، پھر وہاں پہ اتل میں جا کے کوسٹ گارڈ پہ چھوڑ کے پھر گڈانی پہ چھوڑ پہ کراچی میں اب چوکی میں، وہاں سے پھر رینجرز، پھر کسٹم، پھر کراچی پولیس. تو ایون یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں خدا رہا ان بسوں میں جو ٹریول کرنے والے حضرات ہیں ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے مائیں بہنیں ہیں، بیمار ہیں، کوئی کسی کو ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، کسی کو صبح کالج میں پیپر دینا ہوتا ہے، کسی کا ڈاکٹر کے ساتھ اپارٹمنٹ ہے. تو جو ٹریول جہاں سے لوگ ذہن بنا کے پیسنجر بیٹھ جاتے ہیں ہماری کوچز میں کراچی کے لیے کہ ہم یہاں سے وہاں تک کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے میں پہنچیں گے، وہ جاتے 20 گھنٹے میں نہ وہ ایئرپورٹ پہنچ پاتے، ان کا جہاز مس ہو جاتا ہے، ان کا ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ مس ہوتا ہے، ان کا جو پیپر ہے کالج ہے یونیورسٹی سارے اس سے مس ہو جاتا ہے، کیونکہ 8 گھنٹے کا سفر ٹریول ہم لوگ 20 گھنٹے پہ لائے چیک پوسٹوں کی وجہ سے. چیئرمین صاحب، آپ لوگ احتجاج پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو
تو اگر آپ لوگوں کا مطالبہ حل نہیں ہوا ہے تو آپ لوگوں کا آئندہ عمل کیا ہوگا؟ آئندہ کا لائے عمل تو یہی ہو گیا کہ ابھی ہم لوگوں کو 2 دن کا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا کہ کل یا پرسوں تک ہم جو چیک پوسٹیں ہیں ہم لوگ ان کو آرڈر پاس کریں گے، چاہے وہ لیویز کے ہے چاہے پولیس کے ہے، آپ کی کوچز کو تنگ نہیں کریں گے ود ان 2 days. ہم نے کہا ہاں 2 دن کے اندر. جی ہاں، اگر یہ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے ریٹرن میں لکھ کے دے دو، ہمارے ساتھ ایگری کر ریٹرن میں دے دو کہ ہم بھی اپنے بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں کو دکھا سکے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ریٹرن میں یہ چیز لکھ کے دے دیا. لیکن ریٹرن نہیں ہوا، ہم لوگ کو ویٹنگ پہ رکھا ہے 2 دن کے لیے. اگر یہ آرڈر پاس ہو جاتا ہے، ہمیں آرڈر دیا جاتا ہے، ان پیسنجروں کو اس تکلیف سے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو ہم اپنے پرامن احتجاج کو ختم کریں گے. ادروائز نہیں ہو جاتا ہے، پھر روڈیں بھی ہمارے اپنے، بسز بھی ہمارے اپنے ہیں، پھر روڈ بلاک کرنا، شٹر ڈاؤن تو ہمارا ایسے ہی چل رہا ہے، دفتریں ہمارے تالا ہے، بسیں پرامن ہے. ہمیں اگر مجبور کیا گیا تو ہم لوگ بلوچستان کے تمام شاہراہوں کو کسی بھی ٹائم بلاک کر سکتے ہیں.